اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا جو آج کا لیکچر ہے یہ سلفر پر ہے اور یہ ہم لیکچر مکمل کریں گے کاشی رام انسائکلوپیڈیا کے ذریعے سے، اور اس میں یہ ہوگا کہ شروع میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے، 100 مزاجی ادویہ میں سے پہلا لیکچر ہے۔ اس میں ہم نے پہلے نمبر پر سلفر رکھی ہے، اور اس کو پہلے نمبر رکھنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔ تو یہ کیونکہ ہم نے ایک ہدف مکمل کر دیا ہے، وہ 37 ایکیوٹ میڈیسن جو کہ ہمارے ایکیوٹ امراض میں کام آتی ہیں۔ اب ہم دوسرے ہدف میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا کرے۔ وہ دوسرا ہدف کیا ہے کہ ہمارے 100 مزاجی ادویہ ہے، ان کے بارے میں آپ سب نے جاننا ہے کہ یہ کیا ہے، ان کی مرکزی صفت کیا ہے، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور ان کی کلیدی علامات کیا ہے، اور ان کی بقیہ علامات کیا ہے، ان میں تفریق کیا ہے، اور جو ٹھیک طریقہ کار ہے ہومیوپیتھی کا وہ۔ اس کے بارے میں بہت کچھ میرے ذہن میں اتنا کچھ ہے کہ اب ایک ساتھ تو میرا حال میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو 100 لیکچر ہے، اس میں جو چیزیں ذہن میں آتی جائیں گی وہ بیان کرتا جاؤں گا۔ ابھی فلسفی کے بارے میں بہت کچھ ذہن میں آ رہا، مگر زیادہ میں چھیڑوں گا نہیں، اور معاملہ میرا حال ہے کافی الجھا ہوا ہے۔ ہماری جو ہومیوپیتھی ہے نا اس کو تھوڑا سلجھائیں گے، ٹھیک ہے نا، لائن پر لے کر آئیں گے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس دوا کے بارے میں کچھ چیزیں جو کہ میرے ذہن میں نقش ہو چکی ہیں، اور میرا حال ہے اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر ہوا ہے سلفر پر، جو فاسٹ ہومیوپیتھک گروپ میں تھا، وہ نیش لیڈر پر تھا لیکچر، اور وہاں پر سلفر آئی تھی، وہاں پر لیکچر ہوا تھا۔ اس کے شروع میں ان کو میں نے واضح کر دیا تھا، اور یہاں پر میں نے شروع میں اس کو آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے جو آج تک میں سلفر کے بارے میں سمجھ چکا ہوں، اور یہ اس کی اہم علامات ہیں، اور اس میں آپ کو کچھ ریڈ لائن بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جن علامات کی مدد سے آج تک میں بے شمار کیس حل کر چکا ہوں۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ کلیدی علامت جو ہوتی ہے نا وہ رہنمائی کے لیے ہوتی ہے۔ جب رہنمائی مل گئی، آپ کے کیس میں کلیدی علامت ملی ہے سلفر کی، نقص کی، لیکسس کی، سائکوٹا وائروسا کی، سمبوکس کی، تو اتنا کلیدی علامت کا مل جانا کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک دوسری بات ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی مریض کی یہی دوا ہے، کوئی اور نہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس اس مریض کی مجموعی علامات ہوں گی جو کہ آپ نے کیس ٹیکنگ کے ذریعے سے لی ہوں گی۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جس کلیدی علامات سے جس دوا تک پہنچے اس مریض کی، تو اس دوا کی بقیہ علامات اور مریض سے حاصل شدہ علامات کا موازنہ کریں۔ موازنہ کرنے کے بعد اگر آپ کو اس دوا کی کچھ یقینی علامات اس مریض میں ملتی ہیں، تو پھر آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ ٹھیک پہنچی ہیں دوا تک۔ اور اگر آپ کہیں کہ سر یہ تو کلیدی علامت مل رہی ہے، باقی تو کوئی علامت نہیں ملتی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ آپ نے جو دوا نکالی ہے وہ غلطی کی ہے، یا تو مریض کا جو کیس ہے یا مریض سے آبزرو کرنے میں غلطی کی ہے، یا اس کلیدی علامت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، یا جس کو آپ کلیدی علامت سمجھ رہے ہیں وہ کلیدی علامت ہے ہی نہیں، یا یہ کہ اس علامت پر اس کے علاوہ بھی کوئی اور ادویہ موجود ہے۔ باہر کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ بقیہ جو علامات کچھ نہ کچھ تو ملنی چاہیے نا، خاص طور پر جو ضروری علامات ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کلیدی علامات کا۔ بہرحال یہ تو درمیان میں ایک بات تھی۔ اب دوستو، یہ جو سلفر دوا ہے نا، اس پر ہم میرا خیال ہے کہ 3 حصوں میں اگر کلام کو تقسیم کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پہلا حصہ کچھ اصولی باتیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ہماری مزاجی 100 ادویہ میں سے پہلے نمبر پر آ رہی ہے، اور اصل میں جو ہمارے 37 ایکیوٹ میڈیسن تھی، ان میں جو آخری دوا تھی نا آرسینک ایلبم، وہ بھی مزاجی بھی تھی اور جو نا حادثاتی بھی تھی۔
مگر اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ ہماری مزاجی ادویے میں آ رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کا تعلق پیچھے والی ادویے کے ساتھ تھا، آگے والی ادویے کے ساتھ بھی تھا، پیچھے والے گروپ کے ساتھ بھی تھا، آگے والے گروپ کے ساتھ بھی تھا، اس لیے اس میں نے کہہ دیا۔ باقی رہا کہ ہمارا جو ہدف یہ شروع ہو رہا ہے ہمارے یہ واٹس ایپ گروپ کا، کلاسیکل ہومیوپیتھی گروپ کا، تو اس کا جو دوسرا ہدف شروع ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہماری پہلی دوا آ رہی ہے سلفر ہے، اور سینٹر میں ہی آگے جا کر جو سائیکومیازم میں آئے گی آرسینک ایلبم، اور وہاں پر ہم آرسینک ایلبم پر مزید بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مزاجی دوا کیا کرتی ہے۔ اب اس کے بارے میں پہلے ایک لیکچر میں تھوڑا سا بیان کر چکا ہوں، مگر کوئی اتنا اس پر مزید بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ مزاجی دوا کی اہمیت آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے، اور آپ کے ذہن میں ایک شک ہے جس کو میں چاہتا ہوں نکالوں۔ وہ شک کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کی جو مزاجی دوا ہے اس کے تمام امراض کو کور نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ چیز آپ نے پڑھی تو ہے اور سنی بھی ہے، مگر ابھی بھی آپ سب کے ذہن میں یہ شک موجود ہے کہ مریض کی مزاجی دوا اس کے تمام امراض کو کور نہیں کر سکتی۔ زیب النساء کیمرہ بند کر دے، آپ سو کر سن رہے ہیں۔ اچھا، یہ نا کافی زیادہ محنت کرتی ہیں، میرا حال ہے کہ ہمارے نئے ممبران میں سب سے زیادہ محنتی یہی ہیں، اور پیچھے جو ہم بیان کر چکے ہیں نا وہ 37 ادویے، ان میں میرا سب سے زیادہ فائدہ تو آپ سب نے حاصل کیا، اور سب سے زیادہ فائدہ جو حاصل کیا نا وہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہیں۔ اب ان کی خالد تنویر صاحب، اب ان کی کلینک پر مریضوں کی جو ایوریج ہے نا وہ 3 ہو گئی ہے، یعنی پہلے جتنے تھے اس سے ڈبل اور آ رہے ہیں، اب 3 آ رہے ہیں، 2 گنا بڑھ گئی ہے۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ حاصل کیا فائدہ، اور اس سے مجھے پتہ چلا کہ میں نے تو آپ کو سکھا دی، باقی تو محنت کرنا تو آپ کا کام ہے نا، تو اس ہدف کا کافی فائدہ ہوا۔ اب یہ دوسرا ہدف ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک بات آ گئی، وہ بات کیا کر رہے تھے سلفر کے بارے میں؟ ہاں، مزاجی دوا، اس کے بارے میں اس کی اہمیت ہے۔ مزاجی دوا کرتی کیا ہے، اور آپ کے ذہن میں ایک شک بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مریض کی تمام امراض کو کور نہیں کر سکتی۔ دوستو اس شک کو نا اپنے ذہن سے نکال دو، کبھی بھی آپ نے یہ ذہن میں نہیں لانا کہ جو مزاجی دوا ہے مریض کی تمام امراض کو کور نہیں کر سکتی، یہ شک ذہن سے نکال دیں۔ جو مزاجی دوا ہے مریض کی ہر مرض کو کور کر سکتی ہے، چاہے اس مرض کا تعلق اس کے دماغ کے ساتھ ہو، اور چاہے اس کا تعلق اس کے سر کے ساتھ ہو، آنکھ کے ساتھ ہو، ناک کے ساتھ ہو، کان کے ساتھ ہو، گلے کے ساتھ ہو، معدے کے ساتھ ہو، مقعد کے ساتھ ہو، یا اعضاء کے ساتھ ہو، یا خیالات کے ساتھ، جس کا بھی ساتھ ہے اس کی مرض جیسی بھی ہو اور جس بھی حصے کے ساتھ ہو، جتنی بھی پرانی ہو، ان امراض کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، ان کی مدت زیادہ ہو یا کم ہو، جتنے بھی پیچیدہ ہوں، سب کی سب مزاجی دوا سے ختم ہو سکتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ مزاجی دوا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ اب اس میں مزاجی دوا جو ہوتی ہے نا وہ کرتی کیا ہے؟ مزاجی دوا ہماری قوت مدافعت ہے نا اس کو تقویت دیتی ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ قوت مدافعت کا کام کیا ہوتا ہے؟ تمام قسم کے امراض سے لڑنا، نئی آنے والی امراض سے لڑنا، اور پرانی امراض کو بھی ٹھیک کرنا، اور جسم کی نشو و نما کرنا، اور ہمارے جو دماغ اور جسم کے اندر جو کمزوری ہے اس کو دور کرنا، توانائی کو بحال رکھنا، یہ ہوتا ہے مزاجی دوا کا کام، اور اعضائے رئیسہ کا خیال رکھنا۔ اب قوت مدافعت اور مزاجی دوا دونوں ایک ہی کام کریں گے، کیونکہ مزاجی دوا کا تعلق ڈائریکٹ جو نا قوت مدافعت کے ساتھ، اور جو کام قوت مدافعت کرتی ہے وہی کام مزاجی دوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں یہ کہ قوت مدافعت ایک تو نشو و نما کرتی ہے، جسم کو بڑا کرتی ہے، نہ تو معمول سے چھوٹا ہو کوئی عضو اور نہ ہی معمول سے بڑا ہو، نشو و نما کرنا اور بیماری سے لڑنا اور صحت کو قائم رکھنا، زندگی کو بحال رکھنا، یہ اس کا قوت مدافعت کا کام ہے۔ اور جو مزاجی دوا قوت مدافعت کو تقویت دیتی ہے اور اس کو ابھارتی ہے،
اور جو تقویت دے کر ابھار کر پھر وہ امراض کو ختم کرتی ہے، دبی ہوئی امراض کو ظاہر کرتی ہے اور جسم کو اندر سے صاف کرتی ہے، دبی امراض کو ظاہر کرتی ہے اور پھر امراض کو ختم کرتی ہے. تو یہ کام ہوتا ہے. تو اس کو میرا حال ہے ابھی تو الفاظی صورت میں ہی آپ سن رہے ہیں کہ مزاجی دوا اتنے کام کرتی ہے، مگر جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گے، مزاجی دوا استعمال کریں گے، تب آپ کو اس کی اہمیت کا علم ہوگا. ایک تو یہ بات تھی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری صحبت بھی ہے نا، یہ سب کی سب ایک ہی لیول کی ہیں. ایک ہی لیول کا مطلب یہ ہے کہ جب سلفر مزاج کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، گریفائٹس مزاج کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، تو سلفر گریفائٹس سے بڑی کیسے ہوئی؟ اسی طرح اگر گریفائٹس مزاج کے لوگ کلکیری کار مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں اور جو نا سائیکوٹا وائروس مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو کلکیری کار سائیکوٹا وائروس سے بڑی کیسے بن گئی؟ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے کہ یہ جو ہماری 100 ادویہ جس پر ہم لیکچر شروع کر چکے ہیں، اس کی ہماری پہلی دوا سلفر ہے اور ہم ایک گروپ بندی کے ذریعے سے چلیں گے. وہ گروپ بندی میں نے کر دی ہے اور یہ میرا حال یہاں پر ہی گروپ بندی موجود ہے. تو ترتیب واز چلیں گے اور اس پر ایک مختصر مضمون بھی آنے لگا ہے، انشاءاللہ 8-10 دن میں مکمل ہوگا، وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ. یہ ایک چھوٹی سی کتاب سمجھ لیں آپ، اس کو کتابچہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور کتاب بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ بات میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ 100 ادویہ ہیں اور تمام ادویہ کے مزاج کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ادویہ اپنے اپنے مزاج کے لوگوں کی جو گندی عادات ہیں ان کو چھڑانے میں، ان کی بری صفات کو اچھی میں تبدیل کرنے میں، اور ان کی اچھی صفات کو حد سے زیادہ بڑھنے میں، اور ان کی امراض کو ختم کرنے میں، اور ان کی صحت کو بحال کرنے میں، اور اگر ان کا وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کریں گی، اگر کم ہے تو پھر تھوڑا بڑھائیں گے، یعنی حد اعتدال پر سینٹر میں لے کر آئیں گے. تو یہ سب تمام ادویہ کام بھی ایک جیسا کرتی ہے. نشو نما اگر قد چھوٹا ہے تو بڑا کریں گے، اگر قد معمول سے زیادہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو روک سکیں گے، کام تو نہیں کرے گی، روک سکے گی. تو نشو نما بھی بہتر کریں گی، بیماریوں سے بھی لڑیں گی، توانائی اور صحت بھی بحال کریں گے، قوت مدافعت کو سب مضبوط بھی کریں گی. تو جب سب ایک ہی کام کرتے ہیں اور سب کے مزاج کے لوگ دنیا موجود ہیں، تو پھر کیا ہم کہیں کہ کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے؟ ایک تو یہ پوائنٹ آپ کو میرا حال امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. عرفان اللہ سمجھ آئیے کوئی دوستوں؟ جی سر، آ رہی سمجھ آ رہی. یہ کیا میں نے بات کی ہے، کوئی سمجھ آئیے؟ یہ کہ تھوڑا بیان کریں. ہاں جی سر، آپ کب کی بات کر رہے تھے؟ میں نے بات یہ سمجھائی ہے کہ سر آپ بتا رہے تھے کہ کریں بات. جی سر، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تمام ادویات جو ہیں اس میں کوئی بڑی یا چھوٹی کی بات ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہر دوا کا وہی اثر ہوتا ہے. چونکہ وہ دوسرے مزاج والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے تو وہ بھی وہی سارے کام کرے گی کہ دوسرے مزاج کے لوگوں کے لیے تو دوسری دوا سارے کام کر سکتی ہے. کہ اگر اس کے فرض ایگزامپل وزن کم ہے تو اس کو اعتدال پہ لائے گی، اگر قد چھوٹا ہے تو بھی وہی کام کرے گی، یا جسم کے اندر کسی اور طرح کی کوئی بیماری یا کوئی اس طرح کی رکاوٹ ہے تو وہ سب کو درست کرے گی. دواؤں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایک بڑی دوائی ہے ایک چھوٹی دوائی ہے، خاص طور پہ جو 100 مزاجی دوائیں جس کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ درست ہے. یعنی ان سب کو ہم ایک ہی درجہ دیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات میں ایک اور آپ کو سمجھاتا ہوں. اس میں جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دوا بڑی ہے، جیسا سلفر لائکو لیکسس کے بارے میں کہا گیا، کلکیری کاربن کہا گیا، یہ بڑی ادویہ ہے، بقیہ چھوٹی ادویہ ہیں. تو بڑی اور چھوٹی ادویہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی علامات ہمیں زیادہ ملی ہیں اور اس مزاج کے لوگ بھی زیادہ پائے جاتے ہیں.
ان کی علامات ہمیں زیادہ ملی ہے اور اس مزاج کے لوگ بھی زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے بڑا چھوٹا کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ سب ایک ہی لیول کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ کہ اب اس کو سلفر کو پہلے رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کتابوں سے مل جائے گا، جبکہ اس کے برخلاف جب ہم سمبوکس تک جائیں گے یا اور دوسری ادویہ تک جائیں گے تو وہاں پر اتنا کچھ ہمیں نہیں ملے گا جتنا کچھ یہاں پر مل رہا ہے، اور وہاں پر اتنی زیادہ علامات نہیں ملے گی جتنی زیادہ ہمیں سلفر میں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کی سلفر کے معیار کی جو نا پروونگ نہیں ہوئی، اس معیار کی آزمائش نہیں ہوئی، یا یہ ہے کہ اس میں اتنی علامات ہے ہی نہیں۔ اب یہ جتنے بھی یہ جو 100 ادویہ ہے نا، جو بھی مزاجی دوا ہوتی ہے، یہ ہر حصے کو کور کرتی ہے۔ اس میں اب یہ بھی نہیں میرا حال کہنا درست ہوگا کہ یہ بڑی ادویہ جسم کے ہر عضو پر اثر انداز ہوتی ہے، چھوٹی ہر عضو پر اثر انداز نہیں، تو یہ بھی کہنا میرا غلط ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ چھوٹی ادویہ یعنی یہ جو 100 مزاجی ادویہ ان میں جن کو آپ بڑی کہتے ہیں وہ بھی ہر حصے پر اثر انداز کریں گی اگر مزاج ایک ہے، جن کو آپ چھوٹی کہتے ہیں وہ بھی بڑے چھوٹے ہر عضو پر اثر انداز ہوگی اگر آپ نے دوا ٹھیک دی۔ تو یہ بھی میرا حال ہے، یہ بھی بات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ویسے دیکھنا چاہیے، مگر مجھے تو نہیں یہ اچھی لگ رہی۔ تو یہ ہے۔ اب اس میں یہ تو بات ہوگی ان کا لیول، ٹھیک ہے نا، ان کا چھوٹا بڑا ہونا۔ اب اس میں جو ہماری 100 ادویہ ہے اس کو گروپ بندی میں نے کیسے کی ہے؟ اب یہ جو گروپ بندی کا جو سلسلہ کار ہے میرا خیال ہے کہ نیش لیڈر نے ہی میں نے دیکھا ہے اس نے گروپ بندی کی ہے، اس کے علاوہ تو میں نے کسی میں نہیں دیکھا کہ اس نے گروپ بندی کی ہو۔ تو نیش لیڈر کی گروپ بندی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کے گروپ میں وہ 3-4 ادویہ رکھتا ہے، تو مگر مجھے ایک تو یہ کہ میں نے 100 ادویہ کو رکھا ہے، اور دوسرا اس کی جو گروپ بندی کی ہے نا یہ میں نے خود کی ہے، جو مجھے مناسب رکھا تو وہ میں نے کیا۔ اس میں سب سے جو ضروری بات ہے نا وہ ہے میازم کا میں نے خیال رکھا ہے، ایک میازم کی دوا کو دوسرے میازم میں داخل نہیں ہونے دیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میازم کی ادویہ ہے نا ان میں بھی آگے بھی میں نے گروپ بندی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں میرا حال ہے یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی ترتیب سے ہم پڑھیں گے۔ اس پر گروپ بندی کے بعد اس پر میں لکھ رہا ہوں ان کی جو اہم علامات اور کلیدی علامات، ٹھیک ہے نا، ان کو دونوں چیز لکھ رہا ہوں، اور اس کو کلیدی علامات میں ان کو ریڈ لائن میں کر رہا ہوں، باقی سب بھی اہم علامات ہیں۔ تو اس میں سورہ میں اعظم اس کو پہلے رکھا ہے، اس کی جو ادویہ بنتی ہیں نظر آپ کو آ رہی ہیں، یہ 17 ادویہ ہیں، اور سفلس میں اعظم اس کی 3 ادویہ ہیں، اور سائیکو اس کے جو نا بہت زیادہ گروپ بن جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلا گروپ ہے اس فاتح رضیلہ والا، اس میں کچھ ادویہ ہے، کچھ پر میں نے کام کر دیے، کچھ پر باقی ہے، اور جلدی انشاءاللہ مکمل ہوئی۔ 22 ادویہ ہیں پہلے گروپ میں۔ سائیکو میں اعظم کے دوسرے گروپ میں جن کا نشہ بازو جیسی شکل ہوتی ہے اس میں 3 ادویہ ہیں، اور آگے والے گروپ میں کچھ اور رحم کے متعلق ادویہ ہیں۔ پھر سائیکو کا ایک اور گروپ ہے جس میں ہسٹیری کا رجحان ہے، یہ 4 ادویہ ہیں، اور پھر سائیکو کا گروپ ہے جس میں میرا خیال ہے کہ جو الگ تھلگ لوگ زندگی گزارتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں زیادہ تر، یہ 9 ادویہ ہیں۔ اور پھر آگے اس طرح گروپ بنایا کہ ٹی بی کا جن میں رجحان ہے 5 ادویہ، اور وہ گروپ جس میں گردوں کے امراض کا رجحان ہے اس میں 9 ادویہ، اور جو بند مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اس میں 3 ادویہ، اور اس میں فیملی کے بارے میں زیادہ فکر جو رکھتے ہیں 9 ادویہ، اپنی ذمہ داری زیادہ محسوس کرتے ہیں 4 ادویہ، اور جس لوگوں میں ٹائیفائڈ کی ہسٹری ملتی ہے اس کے 9 ادویہ، اور یہ یہاں تک گروپ بندی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ کر دی ہے تو اس ترتیب سے ہم چلیں گے، بیچ میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آئے گی، ایک دفعہ مضمون مکمل ہو جائے گا آپ کے پاس یہ پہنچ جائے گا، تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ آگے کس دوا پر لیکچر ہونے جا رہا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کی جو مین علامات ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ مگر دوستو یہ بات یاد رکھیں، آپ سب کو سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے،
جب تک آپ اس 100 ادویہ کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں لیں گے اتنا کافی نہیں ہوگا. آپ یہ ذہن میں یہ بات نہ لانا کہ اب ہمیں مضمون مل جائے گا, اس میں کلیدی علامات بھی ہوں گی, اہم علامات بھی ہوں گی, اب ہمیں جو نا آگے پڑھنے کی لیکچر اٹینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سر نے تو یہی کچھ سکھانا ہے جو یہاں پر لکھ دیا ہے. یہ بات نہیں ہوتی. جب لیکچر شروع ہوتا ہے نا اس میں بات سے بات نکلتی ہے اور باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور جب تک آپ ان 100 ادویہ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیں تب تک یہ ذہن میں یہ بات نہ لانا کہ مضمون کے اندر ہی اب یہ سب کام ہو رہا ہے, آگے کچھ نہیں ہوگا, آگے بہت کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کے امراض کو حل کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا. سر ایک سوال پوچھنا تھا ذرا. ہاں جی پوچھیں. سر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دواؤں میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہ تینوں میں اعظم کی ہے, اور بعض دوائیں ایسی تھے کہ وہ 2 میں اعظم کے اندر آتی ہیں, 1 تک والی تو ہوتی ہی ہیں. اس میں کہاں تک درستگی ہے یا کیسے؟ اس میں میازم کو 2 لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں یہ فرق آتا ہے. اگر میازم کو جلدی امراض کے لحاظ سے دیکھا جائے نا کہ میازم کا تعلق جلدی امراض کے ساتھ, جیسے سورا کا خارش کے ساتھ تعلق ہے, اور تھوجا کا مسوں کے ساتھ, جو سائکو کا مسوں کے ساتھ ہے, اور سفلس کا آتشی کے ساتھ تعلق ہے, جلدی امراض کے ساتھ تعلق قائم کریں تو ایک ہی دوا 3 میازم رکھ سکتی ہے, ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی دوا میں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ میازم کو سوچ قرار دیں, جس طرح کہ آپ نے کہا سورہ میازم منفی سوچ کا نام ہے, سائیکو جو میازم ہے یہ بند ہونے کا نام ہے, مریض کے بند ہونے کا نام ہے, بند مزاج ہونے کا نام ہے, یہ بھی اس کی وضاحت کی جاتی ہے. یا مریض کا نیم پاگل ہونے کا نام ہے, یہ بھی اس کی وضاحت کی جاتی ہے. تو اس سے لحاظ سے, اور اس طرح سفلس کے بارے میں پورے میازم کو اگر ایک لفظ میں بتانا ہو تو جلد باز سادہ لو, اور جلد باز اور سادہ لو, سادگی. تو اگر عقلی لحاظ سے اس طرح تقسیم کریں تو پھر ایک شخص ایک ہی میازم میں ہو سکتا, 2 میں نہیں ہو سکتا. اب کتابوں یہ جو میں نے تقسیم کی ہے نا, یہ عقلی لحاظ سے کی ہے, دماغی علامات کے لحاظ سے, جلدی امراض کے لحاظ سے نہیں کی ہے. اگر جلدی امراض کو لیں تو ہماری ایک ہی دوا 3 میازم کے ساتھ تعلق ہوگی. ایک یہ بات. دوسری یہ بات, یہ جو میں نے گروپ بندی, یہ اصل میں 100 ادویہ کی تقسیم ہے. ایک جو گروپ بندی میں دوران لیکچر بتایا کرتا ہوں کہ موٹاپے پر یہ 10-12 ادویہ ہیں, اور دائیں بازو کے درد کی یہ ادویہ ہیں 7-8, بائیں بازو کے درد کی یہ ہے, اور دائیں گردے کے درد کی یہ ہیں, بائیں کی یہ ہے, گلے کی یہ ہیں. وہ گروپ بندی اور ہے. یہ یہاں پر جو گروپ بندی یہ اور ہے, اس میں اور اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی. چلے دوستو. ہاں جی سر, یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ میازم جو ہے, مطلب سورہ جو ہے یہ بیماری کی جڑ ہوتی ہے, یہاں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں. ہاں جی. تو کیا وجہ ہے کہ یہ سورہ کے اندر جو 17 ادویات آ رہی ہیں اور سائیکوٹس کے اندر اتنی زیادہ ادویات آ رہی ہیں؟ جو بیماری شروع یہاں سے ہوئی تو اس کی دوائیاں بھی زیادہ ہونی چاہیے نا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے, تو وہاں پر جو سورہ کی آپ وضاحت پڑھتے ہو نا, وہ وضاحت اور چیز ہے. اس وضاحت کے لحاظ سے یہ ساری ادویہ سورہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ وضاحت پتہ کیا ہے؟ وہ وضاحت کیا ہے کہ سورہ کی اگر آپ وضاحت یہ کریں, گندی سوچ, بری سوچ, اور جو نا منفی سوچ, گندی, بری, منفی, غلط سوچ. ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ سورہ کی وضاحت کریں نا تو یہ ساری ہی سورہ ہی بن جاتی ہیں ادویہ, کیونکہ جتنی بھی ادویہ ہیں ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے, اس کی کوئی بری عادت ہوتی ہے, تو اس کی ہر بری عادت کو آپ سورہ کہیں گے. تو سورہ کی اگر یہ وضاحت کی جائے تو یہ تینوں میازم کی ادویہ ہی سورہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سورہ کو منفی سوچ تک رکھیں تو پھر یہ تقسیم بنے گی. پھر سائیکو کو آپ کہہ دیں کہ یہ بند مزاج ہونے کو یا نیم پاگل ہونے کو ہے, تو پھر وہ تقسیم بن جائے گی. ورنہ جو سورہ میازم کی وہ جو سورہ کی تعریف کی جاتی ہے نا, اس لحاظ سے تو یہ سب ہی سورہ بن جاتی ہیں.
کیونکہ سورہ میں اعظم کے لوگوں میں بھی گندی بری سوچ ہوتی ہے اور منفی سوچ ہوتی ہے. سائیکو میں اعظم کے لوگوں میں گندی بری اور منفی قسم کی سوچ ہوتی ہے, اور سفلس میں بھی گندی بری منفی شہوانی سوچ بھی ہوتی ہے. شہوت کا غلبہ یا غم کا غلبہ, یہ بھی سائیکو میں غم کا غلبہ آتا ہے. تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے لحاظ سے تو یہ سب بھی سورہ بن جائیں گی نا ادویہ. اب نعمان سمجھ آئی؟ اس میں یہ کہ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ سورہ کی وضاحت کیا کر رہے ہیں, اس کو جلدی مرض قرار دے رہے ہیں, یا اس کی ایسے وضاحت کر رہے ہیں کہ تمام ادویہ کو ہی وہ گھیر رہی ہے, یا اس کی ایسی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ صرف صفراوی مزاج کی ادویہ پر صادق آ رہی. تو وضاحت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ سورہ کی تشریح کیا کرتے ہو. اچھا سر, میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے سورہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے, کتابوں میں تو ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہے گی. اس میں یہ ہے کہ سورہ جو ہے میں تینوں یہ ایک زہر ہیں گے جو انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا زہر جو پیدا ہوتا ہے وہ سورہ کا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں. نہیں اور یہ بیماری زیادہ تر جلدی ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں پہلے سورہ پیدا ہوتا ہے, کچھ میں پہلے جو نا سائیکو پیدا ہوتا ہے, اور کچھ میں پہلے جو نا سفلس سے پیدا ہوتا ہے. تو ہر ایک میں سورہ پہلے نہیں پیدا ہوتا ہے. تین زہر یہ وہ بتا رہا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے, جو اسی سے کریکشن کرنا ہے کہ یہ واقعی میں ایسا ہی ہے نہیں. دوسرا سفلس جو ہے ہنیمن نے جو بات لکھی ہے نا کہ اگر سورہ نہ ہوتا تو سائیکو بھی نہ ہوتا اور سفلس بھی نہ ہوتا. سورہ دونوں کی جڑ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ حکماء کی کتابوں میں نہیں پڑھتے قبض تمام بیماریوں کی جڑ ہے, تو یہ وہی بات ہے, کیونکہ سورہ میں اعظم کے لوگوں میں قبض ہوتی ہے. یہی ان کو سب باقی سب لوگوں کے پداشی دائمی قبض, اور جس میں سر میں نے ایک لیکچر سنا تھا تو اس کے اندر انہوں نے اس کے میازم کو بالکل آسان لفظوں میں بتایا تھا. وہ یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ جو ہے وہ جسمانی کے اندر ایک زہر, جسم کا ایک زہر ہوتا ہے جو زیادہ تر جو ہے وہ جلدی امراض یا اس طرح کی چیزیں لے کے آتا ہے جس سے اعضاء خراب نہیں ہوتے ہیں, عضلات خراب نہیں ہوتے ہیں. سپلس وہ میازم ہے جس کی وجہ سے, جس زہر کی وجہ سے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں گے, مطلب دل کا خراب ہو جانا, گردے پھیل ہو جانا. اور سائیکوٹس وہ میازم ہے جس کی وجہ سے دماغی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں, پاگل ہو جانا یا گندی سوچ اس طرح کی. یہ انہوں نے 3 طریقے سے اس کو میازم کو جو ہے بتایا گیا تھا. اصل میں میازم کے بارے میں میں نا سلفر کے بیان میں کر چکا تھا, تو میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ میازم پر دوبارہ بات کروں, اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ جو بات میں ایک دفعہ کر دوں دوبارہ اس کو رپیٹ کروں, کیونکہ وہ فضول ہو جائے گا نا. باتیں کافی زیادہ ہے, تو بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں. آپ میرا خیال ہے وہ جو سلفر کا پہلا لیکچر ہے نا وہ بھی موجود ہے, وہ سن لو, اس میں میں نے میازم کی وضاحت کر دی ہے. مزید ہم میازم کے چکر میں فی الوقت نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی پڑھنے کی ضرورت ہے. ابھی فی الوقت آپ ان 100 ادویہ پر رہے, میازم کو چھوڑ دیں, بیچ میں سے سینٹر سے نکال دیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. آپ کو میں نے میرا کافی دفعہ سمجھایا ہوا ہے کہ میازم پر ہم آخر میں جا کر بات کریں گے, ابھی آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب فاسٹ ہومیوپیتھک گروپ میں جتنے بھی ممبران ہوں سب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہمیں میازم کی ضرورت نہیں ہے. کیوں دوستو بتاؤ؟ کیونکہ فاسٹ گروپ میں جو ممبران ہیں نا ان کو اندازہ ہوگا کہ ابھی ہمیں میازم کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. صرف مختصر یہ بتا دیتا ہوں. نہیں سر, وہ تو آپ جب کل طریقہ کار بتا رہے تھے نا ریپریکٹائز کرنے کا, وہ تو تب ہی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں بیسک سب سے پہلے کیا ضرورت ہے, دوسرے نمبر پہ کیا ہے, وہ تو حقیقت ادھر ہی سمجھ آ جاتی ہے. ہاں, تو اس میں یہ کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے شروع میں, تو اس پر بحث کرنے کا فائدہ نہیں. اس طرح میازم کو سمجھنا مشکل ہے. جب تک آپ ادویہ کے خواص کو نہیں سمجھتے, خواص الادویہ پر عبور نہیں حاصل کرتے, تب تک تو مشکل ہے آپ کے لیے میازم کو سمجھنا. کیونکہ میازم پتہ کیا چیز ہے, وہ ان تمام ادویہ کا ایک خلاصہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ تمام ادویہ آپ کو معلوم ہوگی تبھی تو آپ کو خلاصہ پتہ چلے گا نا. وہ تو سمندروں کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے نا. چلیں دوستو, اب ہم آتے ہیں سلفر پر. تو
تو سلفر کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرتا ہوں، تو اس کے بعد ہم کاشی رام سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا 8 بجے، 8:30 بجے دوبارہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، درمیان میں نماز کے وقفہ کر دیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اچھا دوستو، ہماری بات ہو رہی تھی سلفر پر، تو اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں، ایک طبی نقطہ نظر ہے، یہ جو آگے میں نے اس پر تھوڑی سی بات بھی کی ہے، ایک لفظ لکھا ہوا ہے، تو کچھ باتیں اس کی یہاں پر سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مختصر طور پر پتہ چل جائے، اور جب ہم تفصیل میں جائیں تو آپ کے ذہن میں الجھن پیدا نہ ہو، کیونکہ مختصر پہلے معلوم ہو تو پھر تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں تو الجھن ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو جتنی باتیں لکھی ہیں ان کی میں وضاحت کر دیتا ہوں، پھر ہم پڑھیں گے کاشی رام انسائکلوپیڈیا سے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ سلفر بائیں جانب کی دوا ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ سلفر سے جب بھی میں نے اس مزاج کے لوگوں سے پوچھا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ سر تکلیفات تو دونوں جانب ہی ہوتی ہیں مگر بائیں جانب زیادہ ہوتی ہیں، اور ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ کہ جو بائیں جانب تکلیف ہوتی ہے نا وہ دائیں سے زیادہ شدید ہوتی ہے، تو سلفر بائیں جانب کی دوا ہے۔ دوسری بات ہے یہ گرم مزاج، گرم مزاج سے مراد یہ ہے کہ اس کی زیادہ تکلیفات بستر کی گرمی سے، دھوپ سے اور گرم کمرے میں بڑھتی ہیں، سردی سے اس کی کام ہوتی ہے۔ اور سلفر سے میں نے پوچھا تھا کہ اس سے آپ کو موسم کون سا پسند ہے، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے موسم سرما پسند ہے، موسم گرما میرا مکمل موسم بہت مشکل سے گزرتا ہے، اور الرجی بھی، جلد کی الرجی بھی اس میں ہوتی ہے، کھانسی بھی مجھے اس میں لگتی ہے، اور پسینہ جو زیادہ آتا ہے اس سے مجھے نفرت ہے، بدبو بھی جسم سے زیادہ آتی ہے پسینے کی وجہ سے، اور باقی بھی کافی زیادہ جو مسائل ہیں نا وہ گرمی سے سر درد اور بخار کا ہو جانا، باقی جو مسائل ہیں وہ موسم گرما میں زیادہ ہے۔ تو جو سلفر ہے نا یہ گرم مزاج ہے، ٹھیک ہے نا، سلفر ہے گرم مزاج دوا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک میں بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ میرا شاید پہلے میں نے کبھی میں نہیں کی، ایک آپ کے نئی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہومیو میں جب دوا کے بارے میں کہا جاتا ہے نا گرم مزاج، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ تکلیفات گرمی سے بڑھتی ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ یہ سرد مزاج، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی زیادہ تکلیفات سردی سے بڑھتی ہیں۔ اور طب یونانی میں جب کہا جائے گرم مزاج، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں جو گرمی ہے نا وہ زیادہ ہے، اور جب اس میں کہا جاتا ہے سرد مزاج، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے جسم میں بلغم زیادہ ہے۔ تو وہاں پر گرم مزاج سرد مزاج اور ہے طب یونانی میں، اور ہومیو میں اور ہے۔ تو آپ نے ہومیو میں یہ جو لکھا ہے نا، ہومیو طریقے کے مطابق لکھا ہے کہ سلفر گرم مزاج، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ہماری جتنی بھی ادویہ ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، بعضوں نے 3 میں بھی کی ہے۔ گرم مزاج ادویہ یعنی وہ جن کی زیادہ تکلیفات گرمی سے بڑھتی ہیں، اور سرد مزاج ادویہ وہ جن کی زیادہ تکلیفات سردی اور مرطوبیت سے بڑھتی ہے۔ تو تیسری مرکب مزاج ادویہ جن کی گرمی سردی دونوں سے تکلیفات بڑھتی، وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادویہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، گرم مزاج اور سرد مزاج، اور جن کو کہا جاتا ہے مرکب مزاج وہ عموماً سرد مزاج ہی ہوا کرتی ہے، مگر ایک ان کے بارے میں وہ میں فیصلہ کر دوں گا، اور اس مضمون میں میں ہر دوا کو یا گرم مزاج لکھوں گا یا سرد مزاج، کسی کو مرکب مزاج نہیں لکھوں گا۔ اور اسی طرح جو پیچھے بات ہم نے کی ہے کہ سلفر بائیں جانب کی دوا ہے، تو ہماری جتنی بھی ادویہ ہے نا، یہ جو 100 میں خاص طور پر یہ مزاجی ادویہ ہیں، یہ بقیہ جتنی بھی مٹیریل ملیکا میں ادویہ ہیں، ان سب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دائیں جانب کی ادویہ وہ جن کی زیادہ تکلیفات دائیں جانب ہو، یا زیادہ شدید تکلیفات دائیں جانب ہو، یا دائیں سے شروع کر بائیں کی طرف جائے، اور بائیں جانب کی ادویہ جن کی بائیں طرف تکلیفات زیادہ ہو، یا بائیں سے شروع کر دائیں کی طرف آئیں، یا بائیں ایسا زیادہ کمزور محسوس کریں۔ تو اس طرح اس لحاظ سے بھی یہ 2 تقسیمیں یہ ہوں گی، اور 2 گروپ اس کے بن جائیں گے، اور 2 گروپ بنیں گے یہ آرام پسند اور کام پسند ہے۔ جتنے بھی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو 100 ادویہ جس پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، اس سے آپ کے ذہن میں ایک الجھن ختم ہو جائے گی کہ ہم جب آپ کیس کو 1200 ادویہ میں دیکھیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، جب آپ نے کیس کو دیکھیں 100 ادویہ میں سے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارا جو فوکس ہوگا ان 100 ادویہ پر ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کچھ آرام پسند ہے، کچھ کام پسند ہے۔ آرام پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے، کام پسند کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لوگ جو کہ کام کرنا پسند کرتے ہیں اور کام کرتے ٹھیک رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کام پسند۔
جس طرح آرسینک ہے، نکس ہے، لیکسس ہے، کونی میں پلساٹیلا ہے، اناکارڈی میں پلاٹینم ہے. یہ کام پسند ہے، جب تک کام کرتے رہیں یہ اچھے رہتے ہیں. اس طرح گرفائٹس ہے، نائٹرک ایسڈ ہے، وہ بھی کام پسند لوگ. براٹا کار بھی کام پسند ہے. کچھ ہوتے ہیں آرام پسند کہ آرام سے آرام ہو اور حرکت سے تکلیف بڑھے، اور زیادہ تر آرام کرنا پسند کرتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ ہماری جو 100 ادویہ ہیں یہ ایک اور تقسیم میں تقسیم ہو جائیں گی کہ آرام پسند ادویہ، کام پسند ادویہ، ٹھیک ہے نا. اور جو جس پر ہم بات کر رہے ہیں سلفر، تو یہ آرام پسند ہوتا ہے. اور آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے کہ زیادہ دیر تک یہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ سست اور آرام پسند لوگ ہوتے ہیں، اتنے کاروباری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. آگے یہ جو سلفر کے بارے میں بات لکھی ہے کہ سلفر صفراوی مزاج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلفر کا جو جگر ہے وہ عام لوگوں سے تیز چلتا ہے، اور جگر جب تیز چلے تو جگر صفرا کو پیدا کرتا ہے، اور صفرا جب زیادہ پیدا ہوتی ہے، زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، تو صفرا کا مزاج ہے گرم. تو جسم میں گرمی بڑھتی ہے، اور گرم خشک مزاج ہے، گرم خشک، تو جسم میں گرمی اور خشکی بڑھتی ہے. اور صفرا کا رنگ ہے زرد یعنی پیلا، تو زردی بڑھتی ہے. تو جو سلفر ہے یہ صفراوی مزاج ہے. اور اس طرح طب یونانی کے مطابق یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صفراوی مزاج ہے طب یونانی کے اعتبار سے. اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ہومیو کی اصل بنیاد طب یونانی ہے، اور جب تک آپ طب یونانی کے ساتھ ہماری ادویہ کا تعلق نہیں سمجھیں گے کہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. گزارا ہو جاتا ہے، مگر اچھی جو سمجھ ہے نا وہ طب یونانی کے ساتھ تعلق ملانے میں ہی ہوتی ہے. آگے سلفر خنازیر مزاج لوگوں میں آتا ہے. اچھا، پیچھے جو بات ہم نے کی ہے نا سلفر صفراوی مزاج ہے، تو اس لحاظ سے جو تقسیمیں ہوتی ہیں نا، تقسیم کے لحاظ سے گروپ بنے گے 4 گروپ. دموی مزاج جس طرح لیکسس اور نقص وامیکا وغیرہ ہے. سوداوی مزاج جس طرح تھوجا، پلساٹیلا، پلاٹینم، آرسینک ایلبم، یہ سوداوی مزاج ہے. صفراوی مزاج جس طرح سلفر، گرفائٹس، کلکیریس، سورینم، میڈورینم، یعنی جو سورہ میں اعظم کی ادویہ ہے جن میں صفرا، جن کے مزاج کے لوگوں میں صفرا معمول سے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ صفراوی مزاج ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک ہوتے ہیں بلغمی مزاج، طب یونانی کے اعتبار سے بلغمی مزاج یہ وہ ہیں جو کہ سفرس میازم میں آتا ہے، ان کے جسم بلغم معمول سے زیادہ ہوتی ہے. اور ہومیو میں ان کی علامت کیا ہے؟ منہ میں تھوک زیادہ بننا، یا تھوکنے کی عادت یا پسینہ زیادہ آنا. تو یہ بات ہے. تو طب یونانی کے لحاظ سے 4 قسمیں بنتی ہیں مزاجوں کی، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ جو 100 ادویہ نے ان کو 4 حصوں میں تقسیم میں نے کر دیا ہے. پہلے یہ سورہ میں اعظم کی ادویہ سب صفراوی ہیں، اور اس کے بعد جو سفرس ہیں وہ سب بلغمی ہیں، اور جو سائیکو ہیں ان میں 2 حصے بنیادی طور پر، وہاں پر کچھ دموی ہیں اور کچھ سوداوی. دموی سوداوی دونوں کو میں نے ایک جگہ پر رکھ دیا، مگر یہ کہ جب ایک دوا کا علیحدہ علیحدہ میں تعارف کرواؤں گا تو میں بتا دوں گا کہ یہ دموی مزاج ہے یا یہ سوداوی مزاج ہے. دموی مزاج 2-4 ہی ہیں، اور باقی سب سوداوی مزاج. یہ نقص، لیکسس اور جو نا پروٹیلس اور ایک ٹیرنٹولا، یہ جب دموی ہیں، باقی سب سوداوی ہیں. بہرحال یہ طب یونانی کے لحاظ سے تقسیم ہوگی. آگے خنازیر مزاج ہے. خنازیری مزاج، سلفر بھی خنازیر مزاج ہے. اور سلفر جو ہے نا، خنازیری مزاج سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں گلے کے مسائل، گلے کا درد، گلے کی ایشو وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں. عام لوگوں سے ہٹ کر ان کا ایک سال میں زیادہ دفعہ گلا خراب ہوتا ہے، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، یا یہ کہ دائمی طور پر گلے کی کسی بیماری میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں خنازیری مزاج کے لوگ. جس طرح کہ آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کلگیری کار میں، وہ خنازیر مزاج ہے. اکثر جہاں پر ہماری ادویہ میں لکھا یہ خنازیری ہے، یہ خنازیر مزاج ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے سلفر کے بھی سال میں اکثر دفعہ گلا خراب ہوتا ہے، گلے کا درد، گلے میں خراش، گلے کے بقیہ مسائل اس کو ہوتے رہتے ہیں. تو سلفر خنازیر مزاج لوگوں میں آتا ہے. یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ ہمارے جو نیشنل لیڈر ہے اس نے یہ کہا کہ یہ جو خنازیری مزاج ہے یہ شاید کہ مجھے لگتا ہے کہ جو سورہ مزاج ہے اور خنازیری مزاج یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں.
اب میں اپنی بات اگر کہوں تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جو خنازیری مزاج لوگ اور سورہ مزاج لوگ یہ ایک ہی چیز ہوتی ہیں. اگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائیکو مزاج کے بھی کچھ لوگ ہیں جن کا اکثر اوقات سال میں اکثر دفعہ گلا خراب ہوتا ہے، تو ان کو پھر خنازیری مزاج کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اگر یہ ہم سورہ کو خنازیر کہہ دیں تو پھر سائیکو مزاج کی بہت سارے بھی یہاں پر آ جائیں گی، تو معاملہ تھوڑا بہت گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس لیے خنازیر مزاج کو سورہ مزاج سے علیحدہ رکھنا چاہیے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ علیحدہ چیز زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ ادویہ جن گڑبڑ ہو جائیں گی. آگے ہر بات کا الٹ مطلب لینے والا، یہ سلفر کی سب سے بڑی پہچان ہے اور یہ سب سے بڑی صفت ہے اور سلفر کا مرکزی نقطہ نظر ہے، اور یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے سلفر باقی 100 ادویہ کے لوگوں سے جو نا ممتاز ہوتا ہے، 100 مزاج کے لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے کہ سلفر ہر بات کا الٹ مطلب لیتا ہے. اب آپ کی کلینک میں جب آئے گا تو آپ صحیح طریقے سے جو کیس ٹیکنگ کریں گے وہ 1 گھنٹے کی کم از کم 45 منٹ 1 گھنٹے کی ہوگی. اس دوران گفتگو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی منفی سوچ کا حامل ہے اور ہر بات کا وہ الٹ مطلب مراد لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کو اصل میں مختصر کر کے لکھیں تو منفی سوچ. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا سلفر میں منفی سوچ، اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ سلفر ہے منفی سوچ کا حامل ہے، اس کا مطلب کہ ہر بات کا الٹ مطلب مراد لیتا ہے. وہ ایک ہی مجلس میں بتا دے گا کہ آپ اس کے لیے اس سے اچھی بات کریں، بری بات کریں، اچھا رویہ اپنائیں، برا رویہ اپنائیں، وہ الٹی مطلب مراد لے گا. پتہ نہیں ان کی کوئی لالچ ہے، کوئی اور مقصد ہے، پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ منفی سوچ آپ کو سلفر میں اس کی باتوں میں نظر آئے گی اور ایک ہی مجلس میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی منفی سوچ کا. وہ اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ سر میرے نا پاؤں میں جلن ہوتی کافی زیادہ. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو شوگر ہو. اس نے نا آگے سے بڑا طنزیہ لفظ بولا. اس نے کہا شوگر تو ہر ایک بندے کو ہوتی ہے، اس میں کون سی کوئی کمال کی بات ہے. تو میں نے کہا سر کمال کی بات نہیں ہے، شوگر ہر بندے کو نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، سب کو شوگر نہیں ہوتی. اس کی یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی کوئی یہ قابلیت نہیں کہ آپ نے جان لیا کہ مجھے شوگر ہے. واقعی اس کو شوگر تھی، بعد میں مجھے پتہ چل گیا تھا، اس نے بتا دیا تھا. اس کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی کوئی قابلیت نہیں کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی منفی بات ہے، حالانکہ سوال جو کیا تھا اس کا سیدھا سیدھا جواب دینا تھا، آگے سے الٹ پلٹ باتیں کرنا شروع کر دینا. وہ ہے اس کی شکل بھی سلفر جیسی تھی، مگر کہ بعد میں اس نے کوئی بات نہیں کی. یہ ویسے ایک دوست سے ایک شخص سے نہ بات ہوئی تھی، دکاندار تھا وہ. تو شکل جو سی یہ نا سلفر مزاج کے لوگوں ساتھ بھی ملتی جلتی تھی، جلن بھی کافی زیادہ تھی اس میں، اور بتاتا تھا جلن بلکہ ہماری پوری فیملی میں ہے. بہرحال منفی سوچ کا مطلب ہے کہ ہر بات کا الٹ مطلب مراد لینا. اور جو سلفر کا پہلا مریض تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلا مریض کبھی نہیں بھولتا. ہمارے جو جب ہم کرانک مریض ڈیل کرتے ہیں اور ان کا کیس لیتے ہیں تو ہر دعا کا جو پہلا مریض ہوتا ہے نا، اگر ہم نے اس پر اچھی خاصی محنت کی ہو وہ کبھی نہیں بھولتا، اس کی باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. بعد میں آنے والے مریضوں کی کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں، مگر پہلے کی اکثر باتیں یاد رہ جاتی ہیں. تو اس کو میں کہا کرتا تھا، وہ میرا دوست ہی تھا، اس کو میں کہا کرتا تھا کہ تم ہر بات کا الٹ مطلب مراد لیتے ہو. اس کے بعد اس کے لیے اس کے ساتھ کوئی میں اچھی بات کروں یا کوئی بری بات کروں، اس نے اس کا منفی پہلو ہی مراد لینا ہوتا ہے. یعنی ایک بات جس کے 2 پہلو نکلتے ہیں نا، ایک پہلو کے لحاظ سے سامنے بیٹھا ہوا شخص آپ کی خیر خواہی کے لیے بات کر رہا ہے اور ایک پہلو کے لحاظ سے آپ کے لیے نقصان کے لیے بات کر رہا ہے، اس نے نقصان والا بھی مطلب وہی مطلب مراد لینا. اور اس کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی اس کے ذہن میں منفی باتیں آتی رہتی، بڑی غلط سوچیں آتی رہتی ہے اس کے بارے میں نا. یہ بھی اس کی منفی سوچ ہے. اس کی منفی سوچ کا دائرہ اثر کافی وسیع ہے. بہرحال امید ہے کہ آپ کو نا سلفر کی جو نمایاں صفت ہے، جو مرکزی علامت ہے، جو سب سے بڑی اس کی جو پہچان ہے،
اور یہ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. ہوائی کلے بنانا. سلفر کے بارے میں ویسے تو یہ مشہور ہے کہ یہ فلسفی ہوتا ہے، جس طرح کہ آگے میں نے وہ ذکر بھی کر دیا ہے. تو اس میں یہ نا جب فارغ ہوتا ہے یہ کسی وقت دن کے اکثر سال کے اکثر دنوں میں اس طرح کے نا منصوبے بناتا رہتا ہے کہ جو نہ تو پورے ہو سکتے ہیں اور وہ خیالی قسم کی ہیں. اگر اس حقیقت میں لیا جائے تو نہ تو اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں، نہ مستقبل میں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو خیالی باتیں کرتے رہنا، خیالی وہ جسے کہتے ہیں نا شیخ چلی، تو یہ شیخ چلی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کام کم کرتا ہے، منصوبے زیادہ بناتا ہے. اور اکثر اس کے منصوبے جو ہوتے ہیں نا عمل کے بغیر ہی ہوتے ہیں. تو ویسے تو اگر دیکھا جائے سلفر سے زیادہ جو ہوائی کلے ہے یا جو خیالی پلاؤ بنانا، اس کی عادت سلفیورک ایسڈ میں سب سے زیادہ اس کی عادت ہے. اور سلفر میں اس کے کام، مگر سلفیورک ایسڈ سلفر کے قریب تر دوا. بہرحال غمگینی، مایوسی، مذہبی، مطلب پرست. مطلب پرست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ مطلب پرست کیسے لوگ ہوتے ہیں. مطلب پرست سے مراد ہے کہ جب وہ آپ سے ملے گا تو اگر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی مطلب آپ سے پورا ہو سکتا ہے تو وہ آپ سے دوستی بنائے گا، آپ کو تحفے دے گا اور آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارے گا. جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب جس کے لیے وہ آپ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے تو اس کو پورا ہو گیا، یا یہ ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اب آپ اس قابل نہیں کہ اس کے مطلب کو پورا کر سکیں، تو آپ کی دوستی چھوڑ دے گا. اس کے اپنے بے شمار دوست ہوتے ہیں، وہ ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ آگے میں نے لکھا ہوا بھی ہے، بہت زیادہ دوستوں والا. تو یہ مطلب پورا کیا اور اپنی راہ لیے. آپ کی خوشی اور غم اور آپ کے جذباتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایسی یعنی یہ اس میں احساسات نہیں ہوتے، یہ دوسروں کے غمی خوشی میں اتنا شریک نہیں ہوتا. تو مطلب پرست کا مطلب ہے کہ اپنا مطلب پورا کیا، آپ جائیں بھاڑ میں. یہ چیز ہے اس میں سلفر میں. تو اکثر جو تیز تراز لوگ ہوتے ہیں نا ویسے ہی ہوتے ہیں. باتونی، یہ لیکسس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ لیکسس سے باتونی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو سلفر بھی باتونی ہوتا ہے، مگر سلفر کی بہرحال زیادہ تر جو باتیں ہیں نا وہ فلسفیانہ ہوتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بات بات پر دلیلیں دیتے جانا ہو. ہر بات، وہ جو بھی کوئی بات آپ اس کے سامنے کرے یا وہ خود بات کرے، اس پر دلیل ضرور پیش کرے گا. اور ہر کام کی حکمت کو تلاش کرنا، اس کے فوائد و نقصانات کو تلاش کرنا، جس طرح کے فلسفی لوگ کرتے ہیں. تو بہت بڑا فلسفی یہ ہوتا ہے اور اس کی باتوں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی صفت اس کی جو فلسفی پاننا نا، یہ فلسفی ہونا، یہ منفی سوچ کے قریب تر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں صفتیں اس پر نا سلفر پر غالب ہے. باتونی پن اتنا غالب نہیں، لیکسس پر تو باتونی پن زیادہ ہی غالب نظر آتا ہے. مگر کہ ہوتا یہ بھی سلفر بھی باتونی خاموش طبع نہیں ہوتا، مگر لیکسس سے کم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بد مزاج، سلفر بد مزاج کا مطلب ہوتا ہے بہت جلد بد اخلاق ہو جانا. ٹھیک ہے نا، بہت جلد بد اخلاقی پر اتر آنا، تو اس سے کہتے ہیں بد مزاجی. اور میں نے ابھی تک سب سے زیادہ جو بد مزاجی دیکھی ہے کونیا میں دیکھی ہے. اور بد مزاج جو بچے میں نے دیکھے ہیں ابھی تک سلفر، گریفائٹس، سائنا، لیکسس اور کوکا، اس مزاج کے جو بچے ہیں نا بڑے ہی بد مزاج ہوتے ہیں. چیلیڈونیم یہ بھی، اور لائکو، یہ بد مزاج ہوتے ہیں. بہت جلد ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کہنا نہیں مانتے اور چڑچڑے ہوتے ہیں. یہ ایسے تو سلفر بچپن میں اس کا مکمل بد مزاجی میں ہی گزرتا ہے، تو بد مزاجی اس کی صفات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. ضدی، کلکیری کار جتنے تو ضدی نہیں ہوتا سلفر، مگر ضدی ہوتا ہے، بہت زیادہ دوست بنانے والا، دوست والا بھی کہہ سکتے ہیں. سلفر کو نا تحفے دینے کی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا.
اس کو تحفے دینے کی عادت ہوتی ہے، دوست بنانے کی عادت ہوتی ہے، سفر کا شوقین ہوتا ہے، غیر مستقل مزاج ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک کام کو زیادہ دیر تک یہ نہیں کر سکتا، یہ غیر مستقل مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دماغی محنت سے نفرت، آپ کہیں کہ سلفر بھی ہو پھر وہ بڑا اچھا مطالعہ بھی کرتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اسٹڈی کے معاملے میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، وہ دماغی کام میں اتنا زیادہ کر سکتا، دماغی کام سے نفرت۔ شوخہ، آپ کو پتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ خاص طور پر سیلفیاں جب بناتے ہیں تو اس وقت شوخیاں مارتے ہیں، تو سلفر بھی شوخیاں مارنے والا ہوتا ہے، ٹیوبر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایپس بھی ہوتے ہیں، اور کونیم بھی ہوتے ہیں شوخیاں مارنے والے، تو یہ چیزیں آتی ہے، سلفر بھی اسی لوگوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہوگی اس کی دماغی صفات۔ اب ہم آتے ہیں اس کی کچھ نا خواہش و نفرت کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی خواہش و نفرت میں اگر دیکھا جائے سلفر مزاج کے لوگ، تو ان کا نا میرا حال ہے 3 چیزوں کے ساتھ کچھ، بلکہ 4 چیزوں کے ساتھ کچھ ان کا تعلق ہے۔ نمبر 1 گوشت سے یہ نفرت کرتے ہیں، گوشت بہت کم کھاتے ہیں، اور گوشت کھانے سے ان کی طبیعت بگڑتی، اکثر ان کو دست لگ جاتے ہیں، اور ان کا جو معدہ ہے نا وہ گوشت کو ہضم نہیں کر پاتا، خاص طور پر برائلر مرغی، اس کو تو بالکل بھی وہ برداشت کر پاتے ہیں۔ تو گوشت کے ساتھ سلفر کا تعلق ہے۔ دودھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دودھ سے نفرت ہوتی ہے، اور میٹھے کے ساتھ بھی تعلق ہے، میٹھے سے ان کو نفرت ہوتی ہے۔ اب دودھ کے بارے میں اگر اس سے پوچھا جائے آپ کو دودھ پسند ہے یا نہیں سلفر سے، تو کہتا ہے پسند تو ہے مگر میں پیتا نہیں، مختلف قسم کی وجوہات بیان کر دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کھانسی ہونے لگ پڑتی ہے یا بلغم بنتی ہے، کچھ سلفر یہ کہتے ہیں مجھے اسے سمیل آتی ہے، گوہے کی سمیل آتی ہے، اس طرح مختلف قسم کے بہانے لگا کر وہ دودھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہ سیدھا سادہ لفظ نہیں بولیں گے کہ مجھے دودھ سے نفرت ہے۔ ہاں چائے پی لیتے ہیں، چائے کے معاملے میں نہیں، چائے پی لیتے ہیں بغیر کسی اعتراض کے، چائے کے شوقین ہوتے ہیں۔ میٹھے سے ان کو نفرت ہوتی ہے، بہت کم میٹھا کھاتے ہیں، اور یہ چٹپٹی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چٹپٹی مسالے دار جو نمکین چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، میٹھا کم ہی کھاتے ہیں۔ اور بھوک پیاس میں اگر دیکھا جائے تو ان کی بھوک پیاس میں ایک تو یہ علامت ملتی ہے کہ یہ جب ٹیبل پر بیٹھتا ہے سلفر، 10 لوگ بیٹھے ہیں تو سلفر کھانے والی چیزیں کم کھائے گا، پینے والی چیزیں زیادہ پیے گا، یعنی وہاں پر کھانے کے لیے چاول ہے، سالن ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ زیادہ کم کھائے گا، اور وہاں پر اگر پانی ہے، بوتل ہے، دودھ ہے، لسی ہے، دودھ تو نہیں، بوتل وغیرہ یا مشروبات کوئی بھی ہے تو اس کو زیادہ پیے گا۔ تو سلفر میرا حال ہے کہ جب کھا رہا ہو تو اس وقت کھاتا کم اور پیتا زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کے سینے پر جلن ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اور اس کی بھوک پیاس کے بارے میں ایک اور بھی بات بڑی اہم سمجھی جاتی ہے کہ اس کو دن 11 بجے بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو میرا مناسب ہوگا کہ ہم اوپر کر دیں یہاں پر، اس کو دن 11 بجے بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ویسے تو ایک اور بھی ہے ٹیوبر کی لیلو، اس کو بھی دن 11 بجے بھوک زیادہ لگتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کلکیری کار کو صبح کے وقت اور دن 3 بجے بھوک زیادہ لگتی ہے، اور کاسٹیکم کو دن 12:30 بجے بھوک زیادہ لگتی ہے، اور سورینم کو، میلورینم کو، اور لائکوپوڈیم کو، چائنا کو، سیلینم کو، ان کو رات کے وقت بھوک زیادہ لگتی ہے۔ تو بھوک کے معاملے میں بھی ان کی علامت یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس کے گلے کی طرف، یہ بہت بڑی علامت ہے، اور اس علامت سے میں نے رہنمائی حاصل کر کے بہت سارے کیسوں میں مدد لی ہے، سلفر کا انتخاب کیا ہے، اور وہ علامت کیا ہے، ہلکی بائیں جانب بال کا احساس۔ سلفر کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہلکے بائیں جانب بال اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے یا باہر پھینکنے کی کھنگار کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے، مگر وہ وہم ہوتا ہے، حقیقت میں بال وہاں پر ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی میرا حال ہے کہ سلفر کی جسمانی علامات میں سب سے بڑی کلیدی علامت ہے، جس سے آپ بلا جھجک جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، مگر وہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کلیدی علامت کا کام ہوتا ہے آپ کو دوا تک پہنچانا۔ مریض کیس دے رہا ہے، اس میں جو کلیدی علامت نکلے گی
اس کا کام ہوتا ہے آپ کو دوا تک پہنچانا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جس دوا تک کلیدی علامت لے کر آئی ہے اس کی بقیہ علامات اس میں ہیں یا نہیں. اگر بقیہ علامات ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک پہنچے ہیں. اگر بقیہ علامات نہیں مل رہی اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی رہے اس کی جسمانی ساخت اور بناوٹ کے متعلق. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں میرا ہر سلفر کے بارے میں بہت کچھ ہی لکھا گیا ہے اس کی بناوٹ کے متعلق, اور کاشی رام بھی اس کے بارے میں کچھ بیان کریں گے. سلفر کے بارے میں اگر کہا جائے تو اس کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے. یہ یقینی کچھ یقینی باتیں, کچھ اختلافی باتیں ہیں. اور سلفر ظاہر بات ہے میں نے دیکھے, میری فیملی میں بھی کافی موجود ہے سلفر. میں اگر گنوں تو 1 2 3 4 5 6 سلفر میری فیملی میں موجود ہے. تو اب ان سب کے چہروں کو اگر میں دیکھوں اس کے حساب سے بیان کروں تو سب کا چہرہ خوبصورت ہے. اور جتنے میں مریض ان کے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے, زردی مائل ہوتا ہے, اور اس کی بناوٹ نہ تو وہ لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے جس طرح کہ اسٹینامیٹ کا چہرہ ہوتا ہے, نہ وہ چوڑائی میں زیادہ ہوتا ہے جس طرح کہ اناکارڈیم کا ہوتا ہے, نہ وہ بہت زیادہ گول ہوتا ہے جس طرح کہ ایپس کا ہوتا ہے, بلکہ خوبصورت اس کا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ سمجھ لیں کہ اسٹافی کے قریب تر. ارسینک کی طرح نہیں ہوتا کیونکہ ارسینک کا تھوڑا سا لمبائی میں ہوتا ہے, مگر ان کا جو نا اسٹافی کے قریب تر چہرہ ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے چہرہ. تو یہ بات اس کی جسمانی ساخت کے بارے میں کہا گیا. اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے کندھے جھکے ہوتے ہیں. تمام سلفر کے کندھے جھکے نہیں ہوتے. آپ کہنے کہ اگر 10 سے سلفر کے مزاج لوگ کے آپ کی کلینک میں آئیں گے تو ان میں 5 کے جھکے ہوں گے, 5 کے جھکے نہیں ہوں گے. تو یہ علامت اگر کہا جائے کلیدی ہے مگر اتنی بڑی نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے. باقی رہا یہ موٹے ہوتے دبلے ہوتے ہیں, تو بچپن میں دبلے اور جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں موٹاپے کے ان میں رجحان پایا جاتا ہے. تو دونوں چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو باقی جسمانی ساخت کے متعلق بقیہ جو باتیں ہیں نا وہ ہم وہاں پر کاشی رام میں کریں گے. ٹھیک ہے نا. آگے یہ کیونکہ سلفر مزاج کے لوگ تیز تراز لوگوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے سونگھنے کے تاکہ یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ لکھ دیتے ہیں. اس میں سے بچپن میں عموماً اچھا سلفر کیونکہ تیز کچھ تیز ان کے جو ہوتے ہیں نا کوائے عقلیہ کچھ تیز ہوتے ہیں, جس سے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے باطنی پن سے, اس کی فلسفانہ سوچ سے, اور اس کی ہر بات کا الٹ مطلب مراد لینے میں, اس کی بد مزاجی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کچھ یہ تیز تراز لوگ ہوتے ہیں اگرچہ آرام پسند ہوتے ہیں. تو یہ تیز ترازی ان کے میرا خواص کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے, سونگھنے کی حس اور سننے کی حس, اور ان کے جو حصے ہیں وہ تیز ہوتی ہیں, خاص طور پر سونگھنے کی حس سے. اسی وجہ سے ان میں الرجی کا رجحان ہوتا ہے. اسکن الرجی تو ایک علیحدہ چیز ہے, خوشبو سے بھی الرجی, ان کو تیز خوشبو سے بھی ان کا سر درد کرتا ہے, خوشبو سے بھی ان کو الرجی ہوتی ہے. ان کے سونگھنے کی طاقت عام لوگوں سے تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی اپوزٹ ہے بالکل سلفر. سلفر کے بالکل خلاف آتی ہے اسٹافی. اسٹافی کے سونگھنے کی طاقت کم ہوتی ہے, حتیٰ کہ جب اسٹافی کی تکلیفات عروج پر پہنچ جاتی ہیں تو اس وقت اس کے سونگھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. مگر ایک سلفر کی جیسے جیسے تکلیفات بڑھتی ہے اس کے سونگھنے کی طاقت تیز ہو جاتی ہے. اس کے سونگھنے کی طاقت کے ساتھ اب موازنہ کیا جائے تو اس کے قریب تر آتی ہے نیٹم سلف اور آرسینک ایلبم اور کالچیکم. ان تینوں کے سونگھنے کی طاقت بھی عام لوگوں سے تیز ہوتی ہے. ایلیومن وہ بھی ہے اس میں. تو سلفر کے جو سونگھنے کی طاقت ہے عام لوگوں سے تیز ہوتی ہے.
باقی اس میں اب ہم آتے ہیں آگے تھوڑا بڑھتے ہیں. اس میں تھوڑی سی وقت کے بارے میں ایک بات جو سلفر مزاج کے لوگوں میں ملتی ہے وقت کے متعلق، اس میں کچھ نوبت بھی ہے. ایک تو بھوک کے بارے میں ہم بتا چکے کہ وہ دن کو 11 بجے بڑھتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس وقت کچھ نہ کچھ کھانا ہی پڑتا ہے. اور سلفر نے مجھے کہا تھا کہ 11 بجے جو بھوک لگتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز کھانی پڑتی، باقی سارا دن ویسے بھی گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو وقت کے بارے میں یہ تھی سلفر میں ہمیں نظر آتی ہے، سلفر مزاج پرسنالٹی میں. دوسرا وقت میں کہ رات کو 9 بجے تکلیفات کا بڑھنا، خاص طور پر پریشانی، اور صبح 5 بجے تکلیفات کا بڑھنا، خاص طور پر دست ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بستر سے بھاگنا پڑے. یہ بڑے صفراوی قسم کے ہوتے ہیں، جلن پیدا کرتے ہیں اور خارش بھی پیدا کرتے ہیں، بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو وقت کے بارے میں یہ ہمیں اس کی چیز ملتی ہے. آگے سلفر کی کیونکہ اس کا تعلق ہے سورہ اعظم کے ساتھ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو طب یونانی کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہے کہ جو قبض ہے نا وہ ام الامراض ہے، تمام امراض کی ماں ہے، اصل ہے، وہاں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے. اور یہی قبض شدید قسم کی اور دائمی پداشی قبض آپ کو سلفر میں نظر آئے گی. اور سورہ اعظم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میرا 17 کے قریب ہیں، یہ سے کچھ زیادہ 17، تو ان سب میں آپ کو نہ قبض نظر آئے گی، مگر قبض کی علیحدہ صورتیں نظر آئیں گی، مگر سب میں پداشی قبض ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ میں شدید ہوتی ہے، کچھ میں کچھ نرم ہوتی ہے. تو پھر وہ قبض جب تکلیفات عروج پر ہوتی ہے تو اس میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں. بہرحال جو سلفر ہے نا، اس کی قبض جب اس کی تکلیفات عروج پر پہنچے گی تو اس کی قبض دستوں میں تبدیل ہو جائے گی. اس کو پھر دست یعنی موشن اسہال آنے شروع ہو جائیں گے، جو کہ صبح 5 بجے زیادہ آیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے سلفر کی قبض، اور اس کی قبض میرا میڈورینم اور ٹیوبر کے قریب تر ہے. میڈورینم اور ٹیوبر کے قریب تر قبض ہے. اور گریفائٹس اور کلکیری کی ان دونوں کی آپس میں قبض ملتی جلتی ہے. اور سلفر کی قبض میرا حال ہے ٹیوبر اور میڈورینم سے کافی حد تک ملتی ہے، مگر میڈورینم کی قبض سلفر سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے. اسے پخانہ کرنے کے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. قبض کے اصل معنی یہ ہے کہ پخانہ بہت زیادہ زور لگا کر نکالنا پڑے، یہ اصل ہے. مگر ہے کہ اس کی مختلف وضاحتیں ہوتی رہتی ہر جگہ پر. ہر مزاج کے لوگوں کی قبض دوسروں سے تھوڑی نہ تھوڑی کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہوتی ہے. جس طرح کہ سلفر کی قبض اس کو زور لگا کر پخانہ کرنا پڑتا ہے. اب اس کی اپوزٹ اگر آپ اوپیم اور اوپیم کی قبض لیں، ایلومینا کے لیں، کونیم کے لیں، اور جو نا کہنا بس انڈیکا کے لیں قبض، تو ان کی قبض اور قسم کی ہوتی ہے. وہ ہوتے فالجی قبض. اس میں آنتوں میں یہ طاقت ہی نہیں رہتی، زور بھی نہیں لگا سکتے کہ آنتیں پخانہ باہر نکال سکیں، تو وہ اور قبض کی صورتیں ہیں. تو سلفر میں اور قبض ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں قبض ضرور ہوتی ہے اور وہ بھی پداشی، اور قبض سے شدید سر درد بھی اور کئی قسم کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب سلفر کے پسینے کے متعلق، تو سلفر کے پسینے میں آپ نے اکثر کتابوں میں یہ پڑھا اس کے پسینے سے گندی اسمیل آتی ہے، اور باوجود زیادہ نہانے کے بھی اس کے پسینے سے وہ اسمیل جاتی نہیں، خاص طور پر موسم گرما میں. تو یہ واقعی بات ٹھیک ہے. سلفر اگر ہفتے میں 4 دفعہ بھی نہائے تب بھی اس کے پسینے سے اسمیل نہیں جاتی، اس کے کپڑوں سے بڑی گندی اسمیل آتی ہے اور وہ کھٹی ہوتی ہے. یہ میں نے بہت سارے سلفر مزاج کے لوگوں سے کنفرم کیا کہ اسمیل کس طرح کی ہوتی ہے، تو سب نے کہا کھٹی ہوتی بڑی گندی ہے، نفرت انگیز ہوتی ہے. اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے، رپورٹی میں لکھا ہے، کھٹی اسمیل کے ضمن میں سلفر کا ذکر ہے. آگے سلفر کی نیند میرا کلکیری کار کے قریب تر ہے کہ اس کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے اور نیند سے بہت جلد چونک جاتا ہے. اگر کمرے میں کوئی پاؤں بھی رکھے، دروازہ
کھلے یا اس کو معمولی سے ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ بڑی جلدی کے ساتھ اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور ڈر بھی جایا کرتا ہے. تو اس کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے اور جلد یہ نیند میں چونک جاتا ہے سلفر. یہ میرا خیال اس سے کرکیرے کارب کی بھی نیند سلفر جیسی ہی ہوتی ہے. باقی یہ ایک 3 صفات ہیں اور 3 علامات ہیں جو ہمیں ہر سلفر میں نظر آتی ہیں. وہ ہے جلن، خارش اور سرخی. سلفر کے مختلف حصوں میں جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے اور سرخی ہوتی ہے، اور خارش بڑی مزیدار ہوتی ہے. خاص طور پر خارش جسم کے بائیں جانب میں زیادہ ہوتی ہے اور سرخی اس کے ہونٹوں پر کافی نظر آئے گی، مگر یہ کہ جب زیادہ بیمار ہو جائے تو ہونٹ پھر سیاہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جلن اس کے پاؤں میں بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کے ہتھیلیوں میں نظر آئے گی، چہرے میں، سینے میں اور چھاتی میں، کمر میں اس کی جلن نظر آئے گی. پر یہ 3 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. خشکی بھی ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، خشکی. اور ان 3 ناموں سے آپ کے ذہن میں فوراً ایک دوا آئے گی بیلاڈونا، اس میں بھی یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں. مگر یہ کہ بیلاڈونا بخار کی دوا ہے اور عموماً سلفر کو بیلاڈونا ہی بخار ہوتا ہے. باقی اس کے سر درد کے بارے میں تو ابھی تک میرا حال میرا ایک کامیاب کیس ہے. 53 کامیاب کیسوں میں وہ ایک سلفر نے دیا تھا، انڈیا کا تھا، تو اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا اور بعد میں کافی عرصے تک اس کے تعلق رہا. اس کا مکمل کیس بھی موجود ہے. تو اس میں نے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے، اس کو کس کس وجوہات سے سر درد ہوتا ہے. تو اس میں دھوپ سے، شدید قبض سے، خوشبو سے، پریشانی سے سر درد ہوتا ہے. اور اس میں جو نا سر درد میں میرا خیال ہے کہ یہ جو خوشبو ہے نا، خوشبو سے سر درد ہونا، اس پر ایک اچھا سا گروپ بن سکتا ہے ادویہ کے. جن لوگوں کے نا خوشبو سے سر درد ہوتا ہے ان لوگوں کا اچھا سا گروپ بن سکتا ہے. اور اس گروپ سے میں نے مرض لے کر بہت سارے کیس بھی حل کیے. اس گروپ میں میرا سب سے زیادہ جو دوا آتی ہے نیٹرم سلف ہے اور جو نا سٹینم میٹ ہے، کالچیکم ہے، آرسینک ایلبم ہے، سلفر ہے، ایلیومن ہے، کاسٹیکم ہے، نیٹرمیور ہے اور سیلینم ہے. یہ ہوگی 9 ادویہ آگی، ٹھیک ہے نا. اس کے 2-4 اور ادویہ ہیں، وہ میں نے اپنے نا جو میرا مضمون ہے کیس ٹیکنگ فارم، اس میں نے وہ سب ادویہ لکھی ہیں. تو اس علامت سے میں نے کافی دفعہ رہنمائی حاصل کی ہے. تو سلفر جو دوا ہے نا، اس مزاج کے مریض ہیں تو یہ اس گروپ میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ویسے بھی سلفر بہت بڑی دوا ہے. غلبہ شہوت، تو اس میں مشتنی کی عادت پائی جاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی سلفر میں نے جن کے کیس ڈیل کیے ان سب میں عادت تھی، ٹھیک ہے نا. باقی رہے جو سلفر مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کو عموماً کس قسم کے بخار ہوتے ہیں. تو میں نے جو چیز دیکھی ہے سلفر مزاج کے لوگوں میں وہ یہ کہ بیلاڈونا، کیمفر، چائنا اور نیٹرم سلف ان کو عموماً بخار ہوا کرتا ہے. اور ہیپر سلف بھی اس میں اضافہ کرنا چاہیے، ہیپر سلف. یہ عموماً ان کو نا سلفر مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً ان کو یہ بخار ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی ان میں الرجی کا کافی زیادہ میرا ہے. بہت سارے سلفر میں نے دیکھا ہے ان میں الرجی، جس کو چھپاکی اردو میں کہا جاتا ہے، ہماری پنجابی میں اس کو تھرپڑ کہا جاتا ہے. یہ ان میں ضرور ہوتے ہیں. اگر ایلوپیتھی ادویہ لینے سے وہ الرجی کو روک دیا جائے تو پھر یہ دائمی دمے کے مریض بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں الرجی موجود ہے اور جلد کی کافی زیادہ اس میں امراض موجود ہے. خاص طور پر جسم کی اکثر جگہوں پر اس کو خارش ضرور ہوتی ہے، جس طرح کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا. اس کو میرا خیال ہے کہ اوپر جو چیز ہے نا اس کو نیچے کر دیتے ہیں.
باقی ایک دوسرا گروپ بنتا ہے کہ پاؤں میں جلن کی وجہ سے رات کے وقت پاؤں کو بستر سے باہر نکالنا، اس میں گروپ بن جاتا ہے، مگر اس گروپ میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں میرے ذہن میں جو ادویہ آ رہی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے مشہور جو دوا ہے یہ سلفر ہے، اس کے ساتھ جو میں نے دیکھے میڈورینم مزاج کے لوگ بھی رات کو پاؤں جلن کی وجہ سے بستر سے باہر نکالتے ہیں۔ کاربویج، سورینم، ٹیوبرکیولینم، نیٹرم سلف، نیٹرم میور، بریٹا کارب، ایلیومن اور سینگونیریا، یہ 9 تو میں نے لے لیے، مگر ان کی تعداد کافی زیادہ بن جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاؤں میں اس طرح کی جلن ہوتی ہے، رات کو موسم سرما میں اس میں کاسٹیکم بھی آ جائے گی، موسم سرما میں وہ پاؤں رات کو باہر نکال دیتے، اتنی شدید قسم کی جلن ہوتی ہے۔ یہ اچھا گروپ تیار ہو سکتا ہے، مگر اس گروپ پر مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے 20 کے قریب ادویہ بن جائیں گی، اور اس گروپ کی مدد سے بھی ہم کرانک امراض میں مریض کے لیے اس کی جو ٹھیک مجموعی علامات پر دوا وہ تلاش کر سکیں گے۔ بہرحال سلفر مزاج کے لوگوں میں عموماً کس طرح کی بیماریوں کا رجحان ہے؟ ہومیوپیتھی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اس میں تذابیت کا، دمے کا، ٹی بی کا، الرجی، چاہے وہ سکن الرجی بھی ہو اور سانس کی الرجی بھی ہو، کھانسی بھی، وہ بھی، موٹاپے اور بواسیر کا اس میں رجحان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ناسور کے بارے میں نہیں میں کچھ کہہ سکتا، جس کو آپ فسچولا کہتے ہیں، مگر بواسیر ضرور اس میں آتی ہے۔ سلفر مزاج کے اکثر لوگوں کو آخری عمر میں بواسیر ہو جا کرتی ہے، اور بچپن تو دبلے پان میں گزرا ہوتا ہے، مگر عموماً اس میں جیسے جیسے تکلیفات بڑھتی ہیں وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، ان کا ویٹ بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوپر سے لاپرواہ بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ لاپرواہ لوگوں میں عموماً موٹاپے کا رجحان ہوتا ہے۔ آخری بات، سلفر کے بارے میں یہ بہت بڑی بات مشہور ہے کہ وہ زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر کھڑا رہے، کبھی دائیں پاؤں پر زور دے گا، کبھی بائیں پاؤں پر زور دے گا۔ تو یہاں تک سلفر کے بارے میں جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں یا میرے ذہن میں نقش ہو چکی ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کاشی رام انسائکلوپیڈیا پر، کہ کاشی رام نے سلفر کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ چلیے دوستو ابھی آپ کے ذہن میں کوئی سلفر کے بارے میں سوال آ رہا ہے وہ کر لیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یار آپ نے اتنا اچھا بتایا، میرے ذہن میں تو کوئی سوال نہیں۔ باقی کسی دوست میں کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ سر سلفر کے بارے میں تو نہیں، مگر ایک کھٹے پسینے کا کھٹی بدبو جو آتی ہے، اس کی اور بھی ادویات ہیں، تقریباً وہ اگر بتا دیں نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ 20 کے قریب ہے، اور یہ تعداد کافی زیادہ بن جاتی ہے۔ ویسے اس علامت سے میں نے بہت سارے کیس حل کیے، مگر تعداد کافی زیادہ بن جاتی ہے۔ اس میں سب سے مشہور دوا ہے کلکیریا، کاربویج، چیلیڈونیم، سیلینیم، غالباً سیلینیم ہے، اب اس میں ڈاؤٹ ہے۔ اصل میں بات پتہ کیا بنی؟ بات یہ بنی کہ پسینے سے کھٹی سمیل کے مریض کافی زیادہ بن جاتے ہیں، اور اکثر ادویہ کے میں یہ لکھا ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پسینے سے بدبو کیسی آتی ہے، تو جس کی وجہ سے کیس کو حل کرنا پسینے کی مدد سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس پر میں نے میرا کام چھوڑا ہوا ہے اس بات پر نا، تو اس میں یہ بہتر رہے گا کہ میرا کینٹ نے 20 کے قریب لکھی ہیں، اور مجھے وہ سب یاد نہیں، جتنی یاد تھی وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مریض کی اصل دوا بن رہی ہے وہ وہاں پر لکھی نہیں ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے۔ سیپیا، اس کے پسینے سے بھی کھٹی سمیل آتی، سیپیا۔ پلساٹیلا غالباً نمکین ہے، پھر فائٹس اور برائیونیا اور ایلیومن، اس میں نمکین سمیل آتی پسینے سے، کھٹی نہیں۔ بہرحال اتنی میرے ذہن میں تھی، باقی وہ کینٹری پارٹی سے دیکھ لیں۔ دوستو آگے بڑھیں پھر۔
जी सर पढ़े। जी सर। कौन पढ़ेगा इबारत, कौन पढ़ेगा? सैफुर रहमान, आप पढ़ेंगे इबारत? हेलो सैफुर रहमान, सर आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। सल्फर, जहाँ तक दुनिया की हिकमत तारीख मिलती है, हमें गंधक का इस्तेमाल अंदरूनी व बैरूनी तौर पर मिलता है। आज भी अतबाए ज़माना कहीं मरीजों को सल्फर खिलाते और कहीं सल्फर के चश्मों में नहलाते और कहीं सल्फर के मरहम और जमात लगाते हैं। इनका ख्याल है कि खुजली की गंधक से बेहतर कोई दवा दुनिया में नहीं है, मगर गंधक के बैरूनी इस्तेमाल से वह दुश्मन को मैदान से हटाकर किला बंद कर देती है, जिसका मारना बाद में मुश्किल होता है। मैंने अच्छी तरह से फिलासफी में वाज़ेह किया है कि सिफा जल्द से खुजली या खारिश या दीगर तकलीफात को हटाकर और दबाकर निज़ाम जिस्म के अंदर दाखिल करने की क्या माना है, और यह भी बताया है कि दुनिया में जिस कदर नमूद आज बीमारियों की हो रही है वो ज़्यादातर सोरा का करिश्मा है। सोरा को अगर खारिश का एक जुज़ू मान लिया जाए तो ये भी कहना बुरा ना होगा कि गंधक की बैरूनी इस्तेमाल से हम मरीजों को दुरुस्त नहीं करते, बल्कि उनके अंदर एक ऐसा जहर दाखिल करते हैं जिसका कफारा न सिर्फ मरीजान हाल को भुगतना पड़ेगा बल्कि उनकी आइंदा नस्लों को भी। दोस्तों, सल्फर दवा बनी है गंधक से, और गंधक से ये दवा बनाने की वजह ये बनी कि गंधक को तिब्ब यूनानी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा था। ख़ास तौर पर जल्दी अमराज में इसका इस्तेमाल हो रहा था। उसमें खारिश थी और उसमें इसका इस्तेमाल इस तरह होता था कि बैरूनी तौर पर उसके ऊपर लगाई जाती थी, जिसके साथ खारिश अंदर दब जाया करती थी, और दब जाने के बाद मरीज़ को जो ज़ाहिरी तौर पर तकलीफ़ नज़र आ रही वो तो गायब हो जाती थी, मगर वो खारिश जब जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती थी, और आपको पता है कि खारिश के साथ एक जहर मौजूद होता है जो कि जिस्म के बैरूनी सतह पर होता है, और आप अगर मरहम पट्टी ऊपर से कर देंगे, अंदर से लाजिन करेंगे तो जहर अंदर दाखिल हो जाता है। तो खारिश अंदरूनी जिस्म में दाखिल करने के बाद जो पेचीदगियाँ पैदा हो रही थी या जो अमराज नहीं पैदा हो रही थी, उनका फिर कोई हल नहीं था, उनके पास कोई इलाज नहीं था। तो ये गलत इस्तेमाल था गंधक का जो तिब्ब यूनानी में हो रहा था, और इसलिए हनीमन ने इसको आजमाइश करने की का इरादा किया, इसको आजमाइश में लेकर आए, और इस पर फिर सल्फ़र दवा बनी जो कि अपने फ़वाइद व समरात बेशुमार फ़वाइद व समरात की वो हामिल है। तो इस तरह ये दवा वजूद में आई। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब बैरून जिस्म पर कोई मरज़ आती है ना, तो ये हकीकत में अंदरून जिस्म में किसी बड़े मरज़ की अलामत होती है। तो आपने बैरून जिस्म पर मौजूद हो उससे मरज़ को नहीं ख़त्म करना, अंदरूनी तौर पर जो ख़राबी है उसको दूर करें। ये बैरूनी जिस्म पर जो जल्दी मरज़ आई है वो ख़ुद ब खुद ही दूर हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपने हमेशा याद रखना, यही कायदा कुली हमें सल्फ़र में मिलता है। और मैं सल्फ़र के 2 मरीज़ों से मिला हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि हम दोनों को उस दिन से शदीद किस्म का दमा हुआ है जिस दिन से हमने एलोपैथी टीका लगवाया है, इंजेक्शन लगवाया है। इससे हमारी जिल्द को स्किन की जो एलर्जी है, जो हमें छपाकी बन जाती है, थरपड़ बन जाते हैं, इस एलर्जी को रोकने जब से हमने वो इंजेक्शन लगवाया ना 3-4 लगते हैं, उस दिन से लेकर अब तक हमें शदीद किस्म का दमा है, और ये उस एलर्जी से भी ज़्यादा शदीद है। इनहेलर वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये अंजाम होता है बैरून जिस्म पर मौजूद बीमारी को गलत इलाज के ज़रिए से अंदर धकेल दिया जाए जिस्म में, और जिस्म का अंदरूनी हिस्सा नाजुक होता है, बैरूनी हिस्सा सख्त होता है, बैरूनी तौर पर बर्दाश्त कर सकता है, मगर जब आप एक बीमारी को अंदर दबा देंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। चले दोस्तों आगे पढ़ें जी सल्फ़र के बारे में। सैफुरमान पढ़ें। जी सर, होम्योपैथी में सल्फ़र एंटीसोरिक अदवा की शहनशाह मानी गई है, और ये एक वसी दवा है
کہ اس کو سمجھنا پوری خواص ادویہ کو سمجھنا ہے۔ ڈاکٹر لپی مرحوم نے لکھا تھا کہ جس نے لائکوپوڈیم اور اس کے تعلقات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو میں کہوں گا کہ اس نے میٹرا میڈیکا کو سمجھ کر مریضوں کو شفا دینے کی قدرت حاصل کر لی ہے۔ اگر لپی مرحوم لائکوپوڈیم کے متعلق یہ کہہ سکتے تھے تو میرا دعویٰ ہے کہ سلفر کو سمجھ کر انسان لپی کے پیروں سے کہیں زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ سلفر کو شروع کرنا اور ختم کرنا آسان بات نہیں ہے، تاہم اس دوا کو میں نے بالکل نئی طریقے سے شروع کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرا مضمون بہت طویل ہو جائے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین اس طوالت کو بھی مکمل طوالت نہ سمجھیں گے۔ اگر ایک سالم جلد سلفر پر لکھ دی جائے تو بھی اس کی یہ معنی ہوگی کہ سلفر کا جزوی بیان کیا گیا۔ دوستو اس میں یہ بات ہنیمن نے کی تھی کہ جو اینٹی سورک ادویہ ہے ان کی سب سے بڑی دوا، سب سے شہنشاہ دوا، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا سلفر ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک یہ بات ویسے ہی سچ ثابت ہوئی جس طرح ہنیمن نے کہی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی ظاہر بات ہے کہ انہوں نے محنت کی تھی، اس کے بارے میں ملا۔ تو اس کے اینٹی سورک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زہر ہے جس کو طب یونانی میں کہا جاتا ہے سوزات، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا چیز ہے اس کی پیچھے تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جب کسی انسان کے جسم میں صفرا معمول سے زیادہ بن رہی ہو اور صفرا جسم کے اندر ٹھہر رہی ہو، باہر نہ نکل رہی ہو، اس کی صفائی نہ ہو رہی ہو، ٹھہر رہی ہو، تو پڑی اس میں بڑے تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جو تعفن پیدا ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز جب گلتی سڑتی ہے نا تو اس سے ایک زہر بن جاتا ہے۔ وہ جو زہر ہے نا وہ ہے اثر سوزاک، اور اسی کو کہتے ہیں سورا۔ اب اس زہر کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین جو دوا ہومیو میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے سلفر۔ اگر آپ کا مریض اس کا مزاج صفراوی ہے اور وہ سورا میں اعظم کا ہے اور آپ اس کا علاج شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تکلیفات جلد تک پہنچ چکی ہیں اور آپ اس میں کچھ نرمی لانا چاہتے ہیں تو سلفر کو پہلے استعمال کر لیں کچھ دنوں کے لیے، پھر اس کی اصل مزاجی دوا کی طرف جائیں۔ سلفر پہلے یہ کرے گی کہ کچھ حد تک اس میں صفرا ختم کرے گی، اس میں کمی کرے گی، جو جس صفرا میں تعفن اور سڑان آ چکا ہے اس کو بھی ختم کرے گی، پھر آپ کے لیے ایک رسہ بنا دے گی، پھر آپ اس کو بالمثل دوا دیں گے تو علاج اس طرح آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے میازم کے مطابق جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سلفر جزوی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور مزاجی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں طرح استعمال ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آرسینک وہ مزاجی طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اس مزاج کے لوگ ہیں، اور وہ جزوی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سلفر کے مزاجی طور پر زیادہ استعمال ہوتی ہے اور جزوی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور یہی بات ہم نے کہی تھی سلیشیا میں، سلیشیا بھی عموماً مزاجی طور پر استعمال ہوتی ہے مگر کبھی کبھی جزوی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور لیکسس وہ بھی عموماً مزاجی طور پر کبھی کبھی جزوی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح نقص و امیکا بھی عموماً مزاجی طور پر اور کبھی کبھی جزوی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو سلفر بھی کیونکہ بڑی ادویہ میں ہے اس لیے یہ مزاجی طور پر بھی اور جزوی طور پر بھی دونوں طرح استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی آگے تیسرا پیرا۔ اسی دوا میں ہم کو انسانی شکل و صورت سے اتنی مدد نہیں مل سکتی جتنی کہ سلفر سے۔ سلفر کا انسان ہی بالکل جدا ہوتا ہے اور ہم ہزاروں آدمیوں میں سے سلفر کے آدمی کو فوراً پہچان سکتے ہیں۔ سلفر کا آدمی رنگ کا گورا یا خوبصورت رنگ کا، بال چمکدار، عمدہ، دبلا پتلا، بھوکا، بدہضمی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے کندھے جھکے ہوتے ہیں، وہ میلا کچیلا ہوتا ہے اور اس سے تعفن آتی ہے۔ میرے اس فکرے سے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ اگر بڑی موچی یا اس قسم کے دوسرے پیشہ ور آدمی سے اس کی پیشہ کی بو آتی ہو تو وہ سلفر کا مریض ہے۔ اس کے پسینے سے بو، اس کے کپڑوں سے بو آتی ہے کیونکہ وہ بہت مدت سے نہ تو نہایا ہوتا ہے اور نہ اس نے کپڑے بدلے ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ وہ نہ صرف میلا ہوتا ہے بلکہ دماغی طور پر بھی اس کے آئینہ دل پر میل ہوتا ہے۔ وہ بالکل کانیا ہوتا ہے، اس قدر سست ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے مل جائے اس پر کنایت کرتا ہے، خود کام کر کے کمانا نہیں چاہتا۔ نہ صرف یہاں تک
بلکہ وہ اپنے کپڑے بھی اتارنا نہیں چاہتا جب تک کہ بوسیدہ ہو کر اپنے آپ اس کے جسم سے گر نہ جائے۔ اور جب کبھی اس سے کہا جائے کہ تم میلے کیوں رہتے ہو یا تمہارے کپڑے پھٹے کیوں ہیں، تو وہ بڑی ہی چالاکی سے بحث کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پرانی کتابوں میں سلفر کے مریض کا نام ہٹا ہوا اور میلا فلسفہ دان رکھا گیا ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر شوہر سلفر کا اور بیوی آرسنک کا مریض نہایت پاکیزہ، صاف رہنے والا اور سلیقہ شوہر ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کیسے گزرے گی؟ ظاہر ہے کہ چند سال کے بعد ہی طلاق پر نوبت آئے گی۔ تاوقت ایک شوہر کی کوئی ہومیوپیتھ سلفر کے چند خوراکیں نہ دی ڈالے۔ سلفر کے مریض کی تصویر یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آنکھوں کے پپوٹوں کے کنارے سرخ، ہونٹ چمکدار سرخ اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، اس کے شانے گول ہوتے ہیں اور وہ اس قدر کمزور اور سست ہوتا ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنا اس کے لیے کارے دارو معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سلفر کے مریض کو چلتے ہوئے دیکھا جائے تو اس کے کندھوں میں ذرا جھکاؤ معلوم ہوگا، اور اسی طرح بیٹھنے پر بھی جب کبھی کسی جگہ سلفر کا مریض بیٹھا ہوا نظر آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کرسی پر جا کر پڑ ہی جاتا ہے کہ کسی وقت بھی آدمیوں کی طرح بیٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جلد پر گر رہے ہوائی کا اثر جلد ہوتا ہے۔ ہوا میں چلنے سے چاہے ہوا مرطوب ہو یا ٹھنڈی، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک اس تیسرا پیرا اس میں سلفر کی کچھ تصویر کشی کی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو میں نے شروع میں کر دی ہے وہ اور اس کو ملا لیں تو آپ کے ذہن میں سلفر بیٹھ چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں صرف ایک بات کو میں اضافہ کروں گا کہ سلفر کے علاوہ میڈوزینم اور